بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 15 اگست ہے سال 2022۔ لندن اس وقت پاکستان کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک طرف نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے منصوبے تشکیل دیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف عمران خان کے خلاف کوئی پلان تشکیل دیا جا رہا ہے۔ شیخ رشید کیا کسی لندن پلان کے تحت وہاں مذاکرات میں شریک ہونے کے لیے گئے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اینکر عمران خان کو اچانک ایکسپریس نیوز سے آف ایئر کر دیا گیا۔ آج جب وہ پروگرام کے اندر شرکت کے لیے گئے تو ان کو میسج دیا گیا اینکر عمران ریاض خان کو ہٹانے کے پیچھے کون ہے، اور 25 مئی کا ایک بڑا ہی غنونا کردار اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ تینوں خبروں کی تفصیل ون بائی ون آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ 25 مئی کو تحریک انصاف نے چونکہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی ہوئی تھی، اور اس سے 2 دن پہلے 23 اور 24 کو جس طرح پی ٹی آئی کے جو ورکرز اور رہنما ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، پھر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گاڑیاں جیسے گلو بٹوں کے حوالے پورا جو شہر ہے پنجاب وہ ان کے حوالے کر دیا گیا، تو وہ ایک بڑی تلخ یادیں ہیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن نون لیگ کی حکومت نے برپا کیا تھا، اور 25 مئی جو ہے وہ چونکہ ابھی ماضی قریب کے اندر ہوا ہے، تو اس پر پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں کہ وہ پولیس افسران اور دیگر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بڑا ہی غنونا کردار تھا جس کو ہر شخص نے طبقہ ملامتیہ کے علاوہ جو محب وطن تھا یا ذی شعور آدمی تھا اس نے بڑا کنڈیم کیا تھا، اور یہ ہے انسپیکٹر عابد جٹ فیصل آباد سے۔ اور انہوں نے یہاں پر جب لوگ آ رہے تھے پروٹیسٹ کے اندر تو خاتون کی طرف ایسے جو پسٹل ہے وہ تان کر ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ درندگی کا اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا، اور لوگوں کو بڑا غصہ تھا جب بھی یہ ویڈیو دیکھتے تھے، جب بھی یہ تصاویر آتی تھی۔ تو اب آج جو ہے وہ وزارت داخلہ پنجاب نے کارروائی کی ہے، اور بتایا وزیر داخلہ پنجاب نے، انہوں نے کہا کہ سب انسپیکٹر عابد جٹ جس نے 25 مئی کو ایک نہتی اور پرامن خاتون پر پسٹل تانا، ان کو آج محکمانہ کارروائی کر کے مجاز اتھارٹی نے سروس سے ڈسمس کر دیا ہے۔ پنجاب پولیس ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور کالی بھیڑوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ تو ظاہر ہے پنجاب پولیس اپنا ریکارڈ اگر درست کرے، اور بڑی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، شہادتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی وہ امیج نہیں ہے پبلک کے اندر، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے پھر اس کے کارندے بن کر یہاں نوکری کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، نون لیگ کی ہو، چونکہ پی ٹی آئی کو تو اس طریقے سے کور کرنا آتی نہیں ہے، لیکن نون لیگ کی جب حکومت ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی پولیس عمل درآمد شروع کر دیتی ہے۔ جو بھی آئی جی پنجاب آتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ لگا کر پھر درندگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو یہ ایک کردار اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ یہ سروس پر بحال نہیں ہونا چاہیے، اور مزید لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان پر فوجداری مقدمات قائم کریں۔ یہ طریقے بھگتے جو انہوں نے کیا ہے، خلاف آئین کیا ہے، تو اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو، اور مزید جو ہے ان کی سزائیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ عمران ریاض خان کے پیچھے آپ کو علم ہے کہ بہت سارے کردار لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے وہ ناپسندیدہ ہو چکے ہیں، پھر امپورٹڈ حکومت کے تمام جو کریکٹر ہیں، ایلیمنٹس ہیں، بھانمتی کا کنبہ ہے، وہ آلریڈی ان کے خلاف ہیں۔ اب اس کے اندر طبقہ ملامتیہ ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سلیم صافی ہے، حامد میر ہے، غریدہ ہے، آسمہ ہے، اور آگے بہت سارا ایک لمبا چوڑا جتھا ہے۔ اور وہ جو طبقہ ہے اس نے رجیم چینج سازش کے تحت پورا عمل درآمد میں اپنا کردار ادا کیا ہے، رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اس میں وہ بھی چند لوگ ہیں مبشر لقمان کی طرح جو پہلے وہ حمایتی تھے عمران خان کے، لیکن ان کو کچھ عرصہ پہلے بتایا گیا کہ آپ بھی اب پارٹی بدل لیں، تو عمران خان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ جو ہے ان کو بھی عمران ریاض خان چبھتا ہے، چونکہ اس کی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ملینز کے حساب سے ویوز ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یوٹیوب پر ایوریج آپ دیکھیں تو 7-8 لاکھ بندہ ان کی ایک ویڈیو سن رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اگر فیس بک اور باقی جو ایپس ہیں ان کو ملائیں تو ملینز کی تعداد کے اندر لوگ روز ان کی جو 2-3 ویڈیوز ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی وہ مقبولیت نہیں ہے، جس ٹی وی شو کے اندر وہ جاتے ہیں اس کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اب یہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں
کہ یہ وہ کالی بیڑے ہیں جو میڈیا کے اندر ہیں، انہوں نے سازش کی ہے اور کہا ہے بھائی ہم نوکری تو ہم آپ کی کر رہے ہیں، تو آپ نے اس بندے کو پھر آ کے مین سٹریم میڈیا کے اندر بٹھا دیا ہے، تو اس کو آپ یہاں سے ہٹائیں، چونکہ ہم اس کو جینون صحافی نہیں سمجھتے۔ جینون صحافی تو وہ ہوتا ہے جو زرداریوں اور شریفوں کا نوکر ہو، جو مریم نواز کا نوکر ہو، تو اس کے اندر وہ چونکہ صلاحیت نہیں ہے تو یہ صحافی نہیں ہے اور اس کو ہٹایا جائے۔ عام ذریعہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دراصل جو نوکری کرنے والے آج کل جو کچھ اداروں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتشار چاہتے ہیں، ان کریکٹرز میں سے بعض نے یہ جو ہے وہ دباؤ بڑھایا ہے، اور عمران ریاض خان جو ہے وہ آج پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے پہنچے ہیں، تو انہوں نے خود جو ہے وہ ٹویٹ کر کے یہ میسج دیا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ایکسپریس نیوز کے آفس میں پروگرام کرنے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم مجبور ہیں، آپ کو آن ایئر نہیں جانے دے سکتے۔ میں نے وجہ پوچھی کہ کیا کوئی غلط چیز میرے پروگرام میں چلی ہے، تو مجھے بتایا گیا نہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو روکنا پڑا ہے۔ یعنی ایکسپریس نیوز جو ہے اس کی انتظامیہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم مجبور ہیں۔ کس سے مجبور ہیں؟ امپورٹڈ حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کن سے مجبور ہیں؟ کسی سے تو مجبور ہیں، لیکن یہاں اگر اتنا میڈیا کے اوپر عمل دخل ہے تو پھر کہاں جمہوریت ہے، کہاں آزادی اظہار رائے ہے؟ پھر یہ کتنے بڑے بلند بانگ دعوے کر کے یہ بھانمتی کا کنبہ اس قوم پر مسلط ہوا ہے، جو آئین، جمہوریت، 18ویں ترمیم اور یہ ساری کہانیاں عوام کو سناتے رہے ہیں، تو اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ ٹائٹل ہوتے ہیں، یہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، کسی جج کو، کسی جرنیل کو یہ اس طرح کے ٹائٹل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل نہ جمہوری ہیں، نہ یہ آئینی ہیں، نہ یہ قانونی ہیں، نہ یہ اخلاقی ہیں، یہ بس مفاد پرستی کی سیاست جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران ریاض کو پروگرام کر رہا ہے ٹی وی پر، آف ایئر کر دیا گیا ہے، اور کوئی اب نہ اس پر صحافتی تنظیمیں آگے بڑھیں گی، لیکن عوام جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو پسند کرتی ہے۔ اسی طرح معید پیرزادہ باقیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور ARY نیوز کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے، وہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ جو ہے ان کو آف ایئر کر دیا گیا، اور وہ میڈیا کے گھنونے کردار انہوں نے اپنے مالکوں کے ساتھ مل کر یہ سارا جو کھیل ہے وہ کھیلا ہے۔ اب ایک اور جو ہے وہ بڑی خبر ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ شیخ رشید آج جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں لندن۔ ایک اطلاع یہ تھی کہ وہ دبئی روانہ ہوئے اور وہ 3-4 دن کے بعد واپس آ جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا جی وہ روانہ ہوئے ہیں لندن، اور اب انہیں خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، چونکہ ایک مرتبہ پہلے جب ایٹمی دھماکے بھی ہوئے تھے تو ان کے پاس کچھ راز تھے، تو وہ انہوں نے دبئی چلے گئے تھے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی مسئلہ بنے تو راز جو ہے وہ شیخ رشید کے پاس ہے، تو وہ اس وقت بھی گئے۔ وہ ویڈیوز ان کی چلائی جا رہی ہیں۔ اب ایک طرف کہا جا رہا ہے وہ لندن گئے، تو اس وقت کی اطلاعات کے مطابق وہ گئے ہیں لندن، اور یہ جو ہے چونکہ لندن اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا اس لندن کے اندر ہمیشہ ہی خیر کردار رہا ہے۔ ہمارے چونکہ مین پولیٹیشین جب بھی وہ یہاں سے مہاجر ہوتے ہیں تو وہ لندن میں قیام کرتے ہیں، اور پھر جو امریکہ، کینیڈا آگے بھی فلائٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی لندن کے اندر ضرور جو ہے ان کا سٹے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے بچوں کی جائیدادوں کے لیے اور پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے اور لوٹ مار کر کے جو پیسہ اکٹھا کیا وہ انہیں جزیروں کے اندر جیسے پاناما ہے انویسٹ کیا ہے، تاکہ جہاں بھی جائیں تو ہمارا ملکی سیاست کے اندر عام رول رہے۔ اب جو ہے لندن کے اندر چونکہ نواز شریف بھی موجود ہیں، پھر مسلم لیگ نون کی حمزہ شہباز ہیں، شہباز شریف کی فیملی وہاں موجود ہے، پھر ابھی موجودہ شہد خاقان عباسی سے لے کر کچھ عام لیڈرشپ، خواجہ سعد رفیق اور اس طرح کے جو کریکٹر ہیں وہ بھی لندن میں موجود ہیں، پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ بھی رہے ہیں لندن۔ تو لندن حالانکہ وہ آفیشیل وزٹ پر تھے، لیکن پھر بھی جب اس طرح کی لیڈرشپ ہو اور پھر رجیم چینج یہ جو پورا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ملبہ پڑ رہا ہو تو ظاہر ہے ان کا بھی جو وزٹ ہے وہ بھی اس کے اندر ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو لگتی ہے کہ شیخ رشید عمران خان کو دھوکہ نہیں دے گا، امید نہیں کرتے۔ سیاست کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن شیخ رشید جو ہے وہ دھوکے کے موڈ میں نہیں ہے۔ باقی اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، وہ اختلاف کرتا ہے۔ اب جیو نیوز کے اور جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ لندن کے اندر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی
ایک نیا لندن پلان تشکیل پا رہا ہے، اور اس میں علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو، کوئی دوسرے ہوں، ان کا تو ایک نئی سیاسی جماعت کے نام پر وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، عمل درآمد ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا، بلیک اینڈ وائٹ کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ طبقہ ملامتیہ کے جو ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے اندر کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وہ مذاکرات نواز شریف کی ظاہر واپسی کے حوالے سے تو ہیں ہی، لیکن اگلے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے وہ انتہائی اہمیت کے عمل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید جو ہے وہ ان مذاکرات میں شرکت کے لیے گئے۔ اب یہ عجیب بات ہے، یہاں پنڈی کے وہ رہنے والے ہیں، پنڈی کے اندر ہمارا آرمی کا یعنی جی ایچ کیو ہے، آپ پارا اسلام آباد کے اندر ہے، اور وہاں جو ہے وہ مذاکرات کا کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ ساری چیزیں بہرحال یہ وہاں دعویٰ کیا گیا، اور یہ جیو نیوز کے ایک عام رپورٹر ہیں، یہ وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، ارشد چودھری، وہ کہتے ہیں شیخ رشید لندن میں ہونے والی اعلیٰ سطحی مذاکرات میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ ذرائع: لندن جا رہا ہوں، نواز شریف سے ملاقات نہیں ہوگی، یہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں۔ تو شیخ رشید نے بتا دیا ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں، نواز شریف کو ساتھ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذاکرات، چونکہ بعض اوقات فیک نیوز بھی پھیلائی جاتی ہیں، لیکن حالیہ دنوں کے اندر جو لندن ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کوئی نیا جو پلان ہے وہ ضرور تشکیل پا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ملک کے خلاف جو بھی برا پلان ہو وہ برباد ہو، اور اس کو بنانے والے بھی اپنے انجام کو پہنچے، اور ملک کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں یقیناً اس کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ تو عمران خان کو راستے سے ہٹانا، نواز شریف، مجرم نواز شریف کو پاکستان کے قوم پر مسلط کرنا، اور اس کو لیول پلینگ فیلڈ کا عنوان دینا، یہ ایک نیا بیانیہ ہے جو آگے آنے والے دنوں کے اندر زور و شور سے پاکستان میں نظر آئے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔